السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری یہودیت کے بارے میں کلاس ہے. اس میں ہم دیکھ رہے تھے جو پروٹوکالز آف لرنڈ ایلڈرز آف زیون کے نام سے جو یہودی پروٹوکالز ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. تو ہم پہنچے تھے یہاں پیج نمبر 63. ہمیں آج یہ پڑھنا ہے گلوبلائزیشن یعنی عالمکاری یا عالمگیریت کے بارے میں. مؤلف فرماتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا حقیقی معنی نجی سرمایہ کاری کا فروغ اور اس پر عائد ہر قدغن کو دور کرنا ہے. یعنی اگر ہم گلوبلائزیشن اگر لفظ دیکھیں گے ہم گلوبلائزیشن تو لگتا ہے کہ گلوبلائزیشن یعنی کسی چیز کو گلوبلائز کرنا, لیکن حقیقی معنی ہے اس میں کہ جو نجی سرمایہ کاری ہے یعنی جو پرائیویٹ کمپنیز ہے ان کو فروغ دینا اور ان پر جو بھی کوئی پابندی ہے اس کو دور کرنا. اس سے تمام ممالک کی حکومتیں محض ایک کٹ پتلی کی حیثیت اختیار کر دی گئی اور حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ سے نکل کر نجی سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں چلی گئی. یعنی جو کیپٹلسٹ ہے وہی اب چلاتے ہیں سب کچھ, جو مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہج عالمی سرمایہ داری گلوبل کیپٹلزم کی صورت اختیار کر رہی ہے, کیونکہ گلوبلائزیشن دنیا کو سیکولر اور مادی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے. اس لیے اس نئے عالمی نظام کا حصہ بننا گویا سیکولرزم اور مادیت کے بطور معبود تسلیم کرنا ہے. یعنی جو یہ گلوبلائزیشن ہے دنیا کو سیکولر اور مادی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے. یعنی ان کو ریلیجن سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ اس نئے نظام کا حصہ بنے گا تو جیسا کہ وہ اس کو معبود تسلیم کرتا ہے. اس لیے اس مغربی رنگ میں مشرقی دنیا کو رنگنا مشرق کے لیے قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے مشرقی ممالک چونکہ وہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اکثر, تو یہ گلوبلائزیشن کا یہ فلسفہ سیکولر مائنڈ سیٹ سے جو شروع ہوتا ہے اس کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے. پوری دنیا کی معیشت نئے عالمی نظام کی روشنی میں, اب پوری دنیا کی معیشت کیسے چلتی ہے چونکہ یہودی پروٹوکالز میں ہے اگر ہمارا حریف یعنی حکومت سیاسی آزادی کے تصور سے سرشار ہو اور نام نہاد لبرلزم کے حامی ہو تو اس کو گرانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اس میں جوش پروٹوکالز میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جو حکومت ہے وہ لبرلزم کے حامی ہو تو اس کو گرانا آسان ہو جاتا ہے. اور کہا جب ہم نے مملکتوں کے نظام میں لبرلزم کا زہر برا تو ان کا تمام سیاسی رنگ تبدیل ہو گیا. ان پروٹوکالز کا مدعا کسی بھی طرح گریٹر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے. اس لیے یہ ہدایات ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں. اس میں سیاسی لبرلزم کا تذکرہ ہے مگر یہ محض سیاسی شعبے تک محدود نہیں رہا بلکہ اقتصادی شعبے میں اس کی لپیٹ میں اقتصادی شعبہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. تیسری دنیا کی معیشت کی لبرلائزیشن گلوبلائزیشن کے لیے بنیادی ضرورت تصور کی جاتی ہے. یعنی اگر گلوبلائزیشن کے خواب کو ان کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو لبرلائزیشن کرنا ہے. یعنی یہاں پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے ان میں معیشت کو اکنامی کو لبرلائز کرنا ہے, چونکہ اس کے لیے ترقی پذیر ممالک پر ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے ایک سخت دباؤ ہے. ترقی پذیر یعنی ڈیولپنگ نیشنز, ترقی یافتہ یعنی ڈیولپڈ نیشنز جو ہے وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF اور عالمی بینک انٹرنیشنل بینک کی طرف غریب اور مشرقی ممالک کو مجبور کیا جاتا ہے. یعنی وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی معیشت کو لبرلائز کریں, چونکہ ترقی پذیر ممالک پہلے ہی ان اداروں کے قرضہ جات کے نیچے دبے ہوتے ہیں. اس لیے ممالک ان اداروں کی طلب کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. گلوبلائزیشن کے نام پر کئی بین الاقوامی کمپنیاں مشرقی ممالک میں مقامی کمپنیوں سے مقابلہ کرتی ہے. جب گلوبلائزیشن یعنی اس پر عمل کیا جاتا ہے تو جو انٹرنیشنل کمپنیز ہے وہ پھر لوکل کمپنیز کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے, چونکہ مقامی کمپنیاں ہر ایک لحاظ سے ان بین الاقوامی کمپنیوں کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتی. اس لیے یہ مقامی کمپنیاں یا تو زوال کا شکار ہوتی ہے
یا پھر یہ مقامی کمپنیاں اپنے آپ کو ان بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے ہاتھ میں دیتی ہے اور ان کے ساتھ تعاون یا اشتراکیت یعنی کولیبریشن کے نام پر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پورا ملکی سرمایہ مغربی ممالک میں چلا جاتا ہے اور مغربی ممالک جن سے بین الاقوامی کمپنیاں تعلق رکھتی ہے کہ خارجہ پالیسی بآسانی مشرقی ممالک کے سیاسی مستقبل کو بنا اور بگاڑ پاتی ہے۔ یعنی جب ساری کمپنیاں ان کی ختم ہو گئی، سارا جو معیشت کا نظام اب پرائیویٹ کمپنی جو مغربی کمپنیاں ہیں ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب سیاسی مستقبل جو ہے مشرقی ممالک کا وہ انہی کے مرہون منت ہو جاتا ہے۔ اس طرح مشرقی ممالک اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر بین الاقوامی کمپنیوں کے اصل مالکوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ نو آباد کاری کی جدید صورت ہے۔ یعنی یہ ماڈرن کولونیلزم جس کو ہم بولتے ہیں، یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ لگتا نہیں ہے، ہر ایک ملک کو لگتا ہے کہ میں اپنے یعنی ریاست کو کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ جو کیپٹلسٹس ہے، گلوبل کیپٹلسٹس، وہی سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ چونکہ گلوبلائزیشن سے مغربی ممالک دن بدن مشرقی دولت سے امیر بنتے جا رہے ہیں، جبکہ مشرقی ممالک اپنے ملکوں سے سرمایہ چلے جانے کے سبب دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے مشرقی ممالک میں آباد رعایا میں ایک شدید قسم کے غصے نے جگہ لی ہے، جو کبھی کبھی مغرب پر بطور رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں ہو رہے مغربیوں پر حملوں کی وجہ وہاں پر موجود بین الاقوامی کمپنیوں کا سعودی قدرتی ذخائر سے پیٹرول حاصل کرنا ہے، جبکہ سعودیہ خود دن بدن اقتصادی طور پر کمزور ہو رہا ہے اور اس کے قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی دولت کی وجہ سے مغرب دن بدن امیر بن رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اور بھی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کبھی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی وجہ ہے، یا قرآن و سنت کی نصوص کو اچھے طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو مؤلف بیان کرتے ہیں۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کو متنبہ کیا کہ وہ یا تو امریکہ کا ساتھ دے یا حملہ یعنی تباہ ہونے کے لیے تیار رہے۔ اس طرح امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا ترجمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک عالمی آمریت قائم کرنے کا احساس بھی دلا رہا ہے۔ اسی عالمی آمریت کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ امریکہ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کو دن بدن اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جاری مزاحمت کمزور پڑ جائے۔ یعنی دباؤ ڈالا جاتا ہے مسلمان ممالک پر کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے، خاص طور پر 11 ستمبر کے بعد۔ اچھا، اب ہے، یہ تو گلوبلائزیشن کے بارے میں تھا، اب ہے عالمی تہذیب یعنی کلچر جو ہے، ہیریٹیج جو ہے، ورلڈ ہیریٹیج، اس کے بارے میں۔ تہذیب و تمدن نئے عالمی نظام کی روشنی میں، جہاں تک گلوبلائزیشن کا تعلق ہے، اس نے نہ صرف معاشی اور سیاسی میدانوں کو متاثر کیا ہے، بلکہ فن، ادب، ثقافت اور اسلامی تہذیب کو بھی اس نے سبوتاز کرنے کی مضموم کوشش کی ہے، یعنی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ زبان کسی بھی ثقافت یا تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زبان اپنے ساتھ جن خیالات اور احساسات کو برآمد کرتی ہے، وہی احساسات اور خیالات آگے چل کر نئی تہذیب کے عقائد بن جاتے ہیں۔ اگر زبان کو باطل خیالات اور احساسات سے پاک کیا جائے تو ممکن ہے کہ معاشرہ کئی بدعات و کمزوریوں سے پاک ہو سکتا ہے، اور اگر زبان کو آلودہ کیا جائے تو اس تہذیب کی شکل و صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے تو زبان کو ہی بدل کر پوری ترکی کے کلچر کو بدل دیا، اور اسی طرح مسلم خلفاء نے عربی زبان کی حفاظت کا بیڑا اٹھا کر اسلامی تہذیب کو محفوظ کر دیا۔ یعنی لینگویج کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی کوئی لینگویج رچ ہوگی اتنا ان کا کلچر بھی ویسا ہی رچ بنے گا، ان کے آئیڈیاز بھی بہت ہی یعنی وہ رچ ہوں گے، ان کے آئیڈیاز بھی، اور بہت ہی گہرے آئیڈیاز ہوں گے۔ جتنی زبان ہلکی ہوگی، اس کی ووکیبلری ہلکی ہوگی، تو اتنے آئیڈیاز بھی ان کے ہلکے ہی ہوں گے۔ تو یہی معاملہ، یعنی اگر کسی قوم کے کلچر کو چینج کرنا ہے تو ان کی لینگویج کو چینج کرو۔ جیسے ہمیں ترکی میں دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے وہاں لینگویج کو چینج کیا، پھر کلچر بھی دھیرے دھیرے بدلتا گیا۔ مسلمان خلفاء نے عربی زبان کی حفاظت کی اور اسلامی تہذیب بھی اس سے محفوظ رہی۔ چونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے زبانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جانے لگی، فصیح اور ادبی زبان کے بجائے بازاری یعنی سلینگ زبان کو فروغ دیا جانے لگا۔ انگریزی کو ہر ایک مشرقی ملک میں ضرورت کی حیثیت سے پیش کیا گیا، جس سے قدیم مشرقی تہذیبیں بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا گڑگاؤں دہلی میں ایک کال سینٹر کالج
में सैकड़ों भारतीय नौजवान अमरीकी या बरतानवी लहजे में अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं ताकि वो बैन अवी कंपनियों के टेलीफोन कॉलों का जवाब दे सके। इनके नाम बदल दिए जाते हैं, मसलन सुषमा सुसन बन जाती है और गोविंद को जरी कहा जाता है। इस तरह इनकी तहजीबी शनाख्त को छुपाकर इनको चंद रुपयों के एवज खरीद कर मगरबी खदोखाल अपनाने पर तैयार किया जाता है, जिससे बतदरीज मगरबी तहजीब मशरक में अपने पाँव जमा रही है ताकि सकाफती तौर पर भी मशरकी ममालिक को अपना गुलाम बनाया जाए और रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया पर मगरबी तहजीब बहैसियत आलमी तहजीब छा जाए। अलगर्ज इस नए आलमी निज़ाम का वाहिद मकसद यह है कि किसी तरह मशरक को अपने माजी और मजहब से अलग करके इसको मगरबी तहजीब अपनाने के लिए तैयार किया जाए ताकि मगरब अपने बालादस्ती को बरकरार रख सके और यहूदी अपने मकासद को पूरी तरह हासिल कर पाए। दूसरा मसला इसमें यह है कि हुसूल मकसद के बाद दुनिया के बारे में यहूदी नज़रिया व तर्ज फ़िक्र, यानी पहला तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे वो चेंज करना चाहते हैं दुनिया को अपने मकासद हासिल करने के लिए। अब दूसरा मसला है कि जब मकसद इनको हासिल होगा अपना तो उसके बाद इनका नज़रिया और तर्ज फ़िक्र क्या है। ये बात खूब वाज़ह हो गई कि यहूद का मकसद मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करके एक आला इक़्तिदार कायम करना है और इसके लिए उनके मनसूबों में इन्हें अहम तरीन हिदायत दी गई है। अब इक़्तिदार आला हासिल होने के बाद यहूद को क्या करना है और वो मज़ीद क्या कुछ करना चाहते हैं, इस बारे में आखिरी 14 खुफिया मनसूबे भरे पड़े हैं, जिनमें से चंद एक की इबारत को यहाँ पर नकल करके इनके आइंदा के अज़ाइम पर रोशनी डाली जाती है। मनसूबा नंबर 11, खुदा ने हमें यानी अपनी महबूब कौम को इंतशार और जलावतनी का तोहफा दे रखा है। ये चीज़ बज़ाहिर हमारी कमज़ोरी दिखाई देती है, लेकिन दर हकीकत हमारी तमाम क़ुव्वत का राज इसी में है। यही चीज़ हमें दुनिया भर की शहनशाहियत की दहलीज पर ले आई है। यानी ये इसमें प्रोटोकॉल्स में लिखा है, इससे लोगों की हमदर्दी इनके लिए जागती है, सब इनके साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और ये दीमक की तरह उनको चाट लेते हैं अंदर से। मनसूबा नंबर 12, आवाम की बारी अक्सरियत को इस अमर का कोई पता नहीं होता कि प्रेस किन मकासद की तकमील कर रहा है, लेकिन हम इसके मुंह में कस कर लगाम देंगे और मुकम्मल तौर पर काबू में रखेंगे, बल्कि हर किस्म के मतबूआ मवाद के बारे में हमारा तर्ज अमल यही होगा। हम इस अमर का भी इंतज़ाम करेंगे कि हमारी मर्जी के बगैर कोई भी ऐलान आवाम तक न पहुँचने पाए। हम तमाम एजेंसियों पर कब्जा कर लेंगे, सिर्फ ऐसी खबरें शाया कराएंगे जो हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। मनसूबा नंबर 17, हमने गैर यहूदी मजहबी रहनुमाओं का वक़ार कम करने और इनके मजहब के मिशन को तबाह करने की कोशिश की है और अब ईसाइयत चंद साल के अंदर मुकम्मल तबाही से हमकिनार हो जाएगी। यहूदियों का बादशाह तमाम दुनिया का हकीकी पोप होगा, यानी एक बैनुल अक़वामी चर्च का मुक़द्दस रहनुमा होगा। मनसूबा नंबर 19, बागियाना तकरीरें करने वाले की हैसियत हाथी पर फूंकने वाले पालतू पिल्ले से ज़्यादा नहीं होती। पिल्ला बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को। दोनों की अहमियत का तनासुब वाज़ह करने के लिए मुनासिब इंतबाह काफ़ी होगा और ये कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे, बल्कि हाथी को देखकर ही सहम जाएंगे और खाली खोली नज़रों से देखते देखते दुम हिलाना शुरू कर देंगे। यानी जो बागियाना तकरीरें करते हैं कुछ ममालिक के, कुछ जो समझते हैं कि हम ताकत और क़ुव्वत रखते हैं, ये कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत वैसी है जैसे कुत्ते का कोई बच्चा हाथी के सामने आ जाए, वो फिर खुद ही दुम हिलाना शुरू करता है, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। दीगर प्रोटोकॉलात का खुलासा, इनके अलावा दीगर प्रोटोकॉलात में यहूदी ममलकत की तामीर के बाद यहूदी सल्तनत के माली निज़ाम के ढांचे, जुर्मानों से वसूल शुदा रुकूमात की तफसील, बादशाहों के औसाफ वगैरह जिक्र किए गए हैं। फ़वाइद, मज़कूरा बाला प्रोटोकॉलात तकरीबन फ़र्द वाहिद ने तैयार किए हैं और वो इनमें बार बार लफ्ज़ मैं कहकर अपनी तर्जुमानी करता है। बाज़ बाहिसीन यानी रिसर्चर्स का कहना है कि ये प्रोटोकॉल्स यहूद की एक खुफिया तंजीम फ्री मेसन की एक आला अहदेदारी खातून के घर से चोरी हुई और 1920 में रूसी अखबारों में शाया हुई, जबकि बाज़ बाहिसीन इस साजिश के इंकिशाफ का असल जिम्मेदार इसी खातून को शुमार करते हैं। जिस किसी ने भी प्रोटोकॉल्स
کے لیے اپنا ذہن استعمال کیا ہے، بلا شبہ وہ فطرت انسانی، تاریخ اور امور ریاست کا گہرا ادراک رکھتا تھا اور ان حقائق سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا جو بالآخر اقتدار کی اعلیٰ منازل سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں بلکہ خوفناک حقیقت ہے۔ یہ محض اندازے نہیں بلکہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ وہ کئی خفیہ تنظیموں کی تشکیل دیتے ہیں جیسے فری میسن موومنٹ، فرسان المعبد اور الصلیب الوردی وغیرہ، یعنی یہ ان کی خفیہ کچھ تنظیمیں ہیں۔ تو اس طرح سے جو یہ ہمارا رسالہ ختم ہوا۔ اس میں ہم نے لاسٹ میں یہی یہودی پروٹوکالز کے بارے میں پڑھا کہ کیسے یہ دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر قائم کرنے کے بعد یہ ان کے اور کیا منصوبے ہیں۔ تو یہ جوڈائزم کے بارے میں اور فری میسنز کے بارے میں اور زیونزم کے بارے میں اس میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور لاسٹ میں اس میں کچھ فہارس بھی دی گئی ہے، یعنی کچھ کتابوں کا نام دیا گیا ہے، اگر کسی کو اور مطالعہ کرنا ہوگا تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو اتنا کافی ہے، اس طرح سے ہمارا یہ کورس ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں آپ کو اطلاع دی جائے گی ایگزام کے بارے میں کہ کیسے آپ کا ایگزام ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔